سورہ نور آیت نمبر 30-31 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو یہ ایک لمبی آیت ہے، میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ رکھ دوں گا۔ دیکھیے جیسا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30 والی آیت میں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور کیا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر 31 والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اونڈنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوندوں کے۔ اچھا یہاں تک پہلے سمجھیے، اللہ تعالیٰ یہاں تک کیا حکم دیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی کیا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت میں اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ یہ آیت میں کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن یہاں پر اب ہم کو کیونکہ سجنے سورنے کے تعلق سے، میک اپ کے تعلق سے کچھ باتیں سننا ہے، تو اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے، جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینے پر اپنے گریبانوں پر اوڑنیاں ڈال کے رکھے اور کسی کے سامنے خوبصورتی ظاہر نہ کرے۔ اب زینت، آرائش، زینت کا جو لفظ آیا اس کا مطلب عورت خوبصورتی کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ سب زینت میں شامل ہے۔ خوبصورت دکھنے کے لیے جس چیز کا بھی استعمال ہوتا وہ سب زینت میں ہے، تو اس کو غیر محرم کے سامنے ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب کون غیر محرم ہے، کون محرم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا دیا، کس کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے، کس کے سامنے خوبصورتی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کیا ہے، سوائے اپنے خاوندوں کے، پہلی چیز اپنے شوہر، دوسرا اپنے والد، تیسرا اپنے سسر، اور چوتھی چیز اپنے لڑکوں کے، اور اس کے بعد اپنے خاوندوں کے لڑکوں کے۔ سمجھ میں آ رہی نا یہ باتیں پورے؟ اپنے خاوندوں کے مطلب شوہر کی اگر کوئی دوسری تیسری بیوی ہے تو ان کے لڑکوں کے، پھر اس کے بعد یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا اپنے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب یہاں پر کون محرم کون نا محرم ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت میں، یاد رکھ لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا ہے تو یہاں پر اور تھوڑا تفصیل سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محرم اور غیر محرم، محرم میں کون آتے یہاں پر جو بتائے گا، اس کے علاوہ چاچا ماموں یہ بھی محرم میں ہے۔ دیکھیے شوہر محرم رشتوں میں ہے، پھر اسی طرح باپ محرم رشتوں میں ہے، باپ اور باپ کے اوپر جتنا بھی ہے یعنی باپ، دادا، پردادا، یہ سب محرم میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نانا، نانا، پرنانا، پھر ان کے اوپر، یہ سب محرم رشتوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح نانا اوپر تک، اسی طرح بیٹا ہے، بیٹا ہے تو بیٹا بھی محرم رشتوں میں آتا۔ پھر کیا ہے اسی طرح پوتا یعنی بیٹا، بیٹے کا بیٹا، پھر نیچے تک یہ سب محرم رشتوں میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح پوتا، پر پوتا، یہ سب آ گئے۔ نواسا، پر نواسا، پھر نیچے تک یہ سب محرم رشتوں میں آ گئے۔ پھر اسی طرح سسر، کون؟ شوہر کا باپ جو ہوتا سسر، وہ بھی محرم میں سے ہے۔ پھر سسر کا باپ، اس کا سسر کا دادا، یہ سب بھی محرم رشتوں میں ہے۔ پھر اسی طرح شوہر کے بیٹے، اس کے دوسری بیوی کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سب بھی کیا ہے نیچے تک پورے، اور بیٹے ان کے بیٹے وہ سب بھی محرم میں سے ہے۔ پھر اسی طرح بھائی کے بیٹے نیچے تک، سگے بھائی کے، خلیرے بھائی کے نہیں ہوتا یہاں پر، سگا بھائی، عورت کا جو سگا بھائی، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے کے بیٹے، وہ سب نیچے تک، یہ سب محرم رشتوں میں ہیں۔ پھر اسی طرح بہن کے بیٹے، سگی بہن کے، یہ بھی سگی بہن کے بیٹے اور بیٹیاں، اور وہ سب بھی نیچے تک، یہ سب کیا ہے محرم میں سے ہے۔ اور سگا چاچا،
تایا اور ماموں یہ بھی سگے بول رہا ہوں، شوہر کے چاچا نہیں ہوتے، شوہر کے ماموں نہیں ہوتے، سگا چاچا، سگا تایا، سگا ماموں یہ سب محرم رشتوں میں ہے، اس کے علاوہ باقی سب غیر محرم ہے۔ اب زینت ظاہر کرنا ہے، خوبصورتی دکھانا ہے تو کس کے سامنے؟ ہم لوگوں کو اب ایک بات واضح ہو گئی، وہ محرم کے سامنے ہے دکھا رہا۔ اب محرم میں بھی دو قسم کے محرم ہیں، کون کون سے؟ ایک محرم شوہر ہے، دوسرا شوہر کے علاوہ بھی جتنے بتا دیا وہ سب بھی محرم ہے۔ شوہر کے سامنے اور دوسرے محرم رشتہ داروں کے سامنے فرق یہ ہوگا کہ شوہر کے سامنے کوئی لیمٹس نہیں ہے زینت کو ظاہر کرنے کی، میک اپ کیسا بھی ہو، کپڑے کیسے بھی ہو، بال کیسے بھی ہو، یہ تمام چیزیں کوئی لیمٹس نہیں ہے شوہر کے سامنے، زینت ظاہر کرنے، خوبصورتی ظاہر کرنے کے کوئی لیمٹس نہیں ہے، آپ کی مرضی۔ لیکن شوہر کے علاوہ جو باپ، بھائی، بھانجے، بھتیجے، ماموں، چاچا یہ سب ہے نا، ان کے سامنے لیمٹس کے ساتھ ظاہر کرنا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنا چہرہ اور اپنے سر کے بال اور اپنے ہاتھ اور اپنے پیر ٹخنوں سے نیچے تک کا حصہ صرف اتنا ہی دکھا سکتی ہے جو محرم رشتہ دار ہے شوہر کے علاوہ، یہ یاد رکھ لیں۔ بھائی کے سامنے، سگے بیٹے کے سامنے، سگے باپ کے سامنے صرف چہرہ اور بال، لیکن سینہ، پیٹھ، پیٹ، کمر کا حصہ یہ چیزیں نہیں دکھا سکتی، گھٹنوں تک کا حصہ پیر کا نہیں دکھا سکتی، ٹخنوں کے اوپر کا حصہ نہیں دکھا سکتی۔ یہ باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں جو جہالت میں، دیکھا دیکھی میں فلمیں اور سیریلوں سے لیتے ہوئے اپنے جسم کے کون کون سے حصے کس کس کے سامنے دکھاتی ہیں۔ آج جتنے بھی بچیاں، جتنے بھی لڑکیاں یا عورتیں جس طرح سے فنکشنوں میں جاتے ہوئے، شادیوں میں جاتے ہوئے یا خود اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے جس طرح کے وہ نیٹیاں پہنتی ہیں، جس طرح کے جو ڈریس پہنتی ہے جس میں پیٹ پورا نظر آتا ہے، جس میں ساڑی بلاؤز پہنتی ہے تو پیٹ اور کمر کا حصہ نظر آتا ہے، یہ بہت 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 بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ سب دکھائیں گے صرف شوہر کے پاس لیمٹس نہیں ہے، باقی سب کے پاس یہ لیمٹس ہے۔ اچھا، اب یہ رشتہ دار اور شوہر کے علاوہ دوسروں کے سامنے گئے تو پھر جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھا سکتے، کوئی حصہ نہیں دکھا سکتے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب یہ ہے محرم رشتہ دار اور یہ ہے زینت اور زینت ظاہر کرنے کا طریقہ، آپ لوگوں کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھ دی۔ اب اتنی باتیں سمجھنے کے بعد اب زینت میں جیسا کہ میں ہاتھ بولا تو ہاتھ، ہتھیلی، چوڑیاں یہ سب چیزیں محرم رشتہ داروں کے سامنے دکھا سکتی ہے۔